مجھے لگ رہا ہے میسج لوگ تک پہنچ رہا ہے اور کوفیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور پوائنٹ بھی میرا وہی آیا ہوا اور مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، آپ کی اجازت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ محبت کے مہینے آ رہے، خیالوں کو پسینے آ رہے، خدایا خیر ہو یہ اہل کوفہ، خدایا خیر ہو یہ اہل کوفہ، وفا کرنے مدینے آ رہے۔ بہت شکریہ سر، وفا کرنے مدینے طلب بھائی آپ کی اجازت سے پوائنٹ میرا بڑا ایک سینسیٹیو سا ہے اور اکثر لوگ اس سے نا واقف بھی ہیں یا آپ کہہ لیں کہ اس سے آنکھیں چرا جاتے ہیں۔ الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا یہ کربلا، امام حسین اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ظلم اور مظلومیت۔ قاتلین تو کوفی تھے۔ اب میں کچھ کتابوں کے آپ کو حوالے بھی دے رہا ہوں۔ الموجب الکبیر، تبری، ابن ابی شیبہ اور النہایہ والبدایہ، امام ابن کثیر، اسد الغابہ، اور یہاں تک کہ ہمیں شیعہ کتب میں بھی یہ سٹیٹمنٹس ملتی ہیں، بڑی اتھینٹک ہے۔ جلال العیون ان کی بڑی اتھینٹک کتاب۔ طلب بھائی ساری کتابوں میں نا بائی نیم مینشن ہے کہ قاتل جو ہے وہ سنان ابن انس نخی تھا اور وہ کوفی تھا، ٹھیک ہے۔ ایون یہاں تک کہ علامہ طبری نے تو ایک اس کا شعر بھی کوٹ کیا ہے کہ جب وہ قتل کر کے آیا نا تو اس نے لوگوں نے جب اسے پوچھا کہ تم نے عرب کے اتنے بڑے بزرگ بادشاہ کو جس کی آل اور جس کی جد اتنی عظیم ہے اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس نے شعر میں پڑھا کہ میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے لاد دو، میں نے آج عرب کے بڑے شہنشاہ کو قتل کر دیا۔ وہ غرور سے نہیں سما رہا تھا۔ اور اسی طرح ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ الزام عمر بن سعد پہ لگایا جاتا ہے، شمر پہ لگایا جاتا ہے، ایک مزہج نام ملتا ہے اس پہ لگایا جاتا ہے۔ ایون ابن کثیر نے تو یہاں تک آگے لکھا ہے کہ عمر بن سعد جو تھے وہ تو صرف سردار تھے، انہوں نے یہ بھی واضح کیا۔ اچھا، اسد الغابہ میں مزید رائٹر نے طلب یہ واضح کیا ہے کہ اٹیک جو ہے وہ خولی بن یزید نے کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خولی بن یزید قاتل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے تو صرف حملہ کیا تھا، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قاتل سنان بن ابی انس نخی ہے، کوفی۔ اور اچھا، جلال العیون میں نا بڑی مزے کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزری ہو، وہ سارا واقعہ بیان کر کے نا، اور یہ چونکہ شیعہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا کہ سنان نے کہ میں نے عرب کے بزرگ کو قتل کر دیا ہے، میری سفر کو سونے چاندی سے بھر دو وغیرہ وغیرہ، اس نے تمہید باندھی۔ اور جب ابن زیاد کو یہ پتہ چلا نا تو اس نے اس پہ غصہ کیا سنان پہ، اور یہ الفاظ ہیں دیکھیں شیعہ کے اپنے امام جو ہے نا وہ تو ان کو، اور اس میں لکھا ہوا ہے، میں یہ ریفرنس خود دیکھ چکا ہوں کہ اس کے راوی امام زین العابدین ہیں اس روایت کے، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے غصہ کیا ابن زیاد نے سنان پہ کہ تو نے ان کو قتل کر دیا ہے اور بعد میں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب تو عمر سعد بھی گئے اور سنان بیچ میں آتا ہے، اور جو بیسک قاتلین ہیں جن کو ہم مجرم ٹھہراتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں، تو قاتلین تو کوفی ہیں، اور یہ سارا الزام تو شیعوں پہ جاتا ہے کہ تمہارے گھر کے اپنے بندے قاتل ہیں۔ اس میں کیا رائے دیں گے؟ اس کا نا وہ شیعوں نے خود ہی جواب دیا ہوا ہے کہ بھئی شیعوں نے مارا تو سنی کہاں تھے، ٹھیک ہے نا، جب شیعہ مار رہے تھے تو سنی آ کے بچا لیتے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام کی طرف ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شیعوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کا جو لفظ ہے نا یہ ہر دور میں نا مختلف مفاہیم میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، ایک سیاسی وے میں اگر آپ بات کریں تو شیعان علی سے مراد آج کے شیعہ والا وہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مولا علی کو پولیٹیکل لیڈر مانتے تھے، اس اعتبار سے ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ مولا علی جب کوفہ گئے تھے تو سارے ہی ان کے حمایتی تھے، مارا کس نے تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم پہلے حمایتی تھا، پھر الگ ہو گیا نا۔ مولا علی کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے، تو کوفہ میں تو وہ خارجی تھے سارے، ٹھیک ہے نا، تو سارا تو مولا علی کے حق میں نہیں تھا نا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوفیوں نے ہی مارا تھا تو ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، کوفیوں پہ ہی لعنت کر دیں، کھل کے کریں نا، ٹھیک ہے، کوفیوں پہ کھل کے لعنت کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں نا یہ اسپیسیفک کریں گے نہیں او بھی کوئی نہیں، او بھی کوئی نہیں، چونکہ اگر سارے جب ہم کہیں گے کوفیوں پہ لعنت تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا،
وہ بڑے مسئلے ہیں. اچھا پھر دوسری بات آپ نے یہ کہ سنان بن انس نخعی کوفہ سے تھا. وہ یعنی کہ کوفی نسبت تو شہر کی ہو گئی نا. اب ابو لہب کو اب ہاشمی کہیں گے تو اس کا کیا جرم معاف ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں تعارف ہوتی ہے نا. بنو عباس بھی ہاشمی ہے، عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہے نا، ہارون رشید، مامون رشید، بنو عباس، لیکن تعارف بنو عباس ہو گیا. بنو امیہ قریشی ہیں، ایک ہی نسل ہے نا، وہ ساری بنی اسماعیل ہے، لیکن وہ بنو امیہ ہیں، بنو ہاشم ہے. اب یہ تعارف چلتا ہے نا آگے، جو شجرہ نسب ہے اس تعارف کے لحاظ سے ٹھیک ہے، کسی کو آپ کوفی بنا دے، کسی کو آپ شامی بنا دے، بندے دے گال کرو. بندہ سنان بن زرہ بن شریط تمیمی نے وار کیا، سنان بن انس نے آ کر پھر پراپر وہ حملہ کر کے ان کو کیا کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر ابن سعد کی نماز پڑھتا پہ سامنے کھڑا ہے بھی سردار کہنے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ عمر ابن سعد، پھر عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تو بخاری میں روایت ہے، سیدنا حسین ابن علی کے چہرے کی جو بے حرمتی کی ہے، اور وہاں پر صحابی کھڑے کر کہتے ہیں کہ اس چہرے کو نہ اس طرح زد و کوب کر، میں نے اللہ کے نبی کو کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے. بخاری میں ہے، آپ ہی بخاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تحسین کے جملے دکھائیں، یا وہاں پر عمر ابن سعد کا میں اردو ادب کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں ماتم دکھائیں، رونا دکھائیں. یار وہ سردار ہے تو رکوا دینا سارا کچھ، اس کے تو ہاتھ میں ہے سارا کچھ، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، لیکن انہوں شام دا ڈنڈا یاد ہے نا. تو یہ صرف آپ سنان بن انس کو، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، تو شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر ابن یاس نے بالمشافہ تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ بالمشافہ مارنے والے تو یہ ہیں شمر، زرہ بن شریط تمیمی اور سنان بن انس. یہ تین بندے بالمشافہ سیدنا حسین کے جسم کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں، بے حرمتی کرنے والے. عمر ابن سعد لیڈر ہے، عبید اللہ ابن زیاد وہاں کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے. بعد میں یہ سارے معاملات لے کر چلتے ہیں. ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پر حسین ابن علی کی مدد کی ہو. حر بن یزید کا تو مل جاتا ہے کہ وہ ادھر آ گیا تھا، ان کا تو نہیں ملتا نا. اچھا صحابہ پہ اعتراض ہوتا ہے، صحابہ تو گھر بیٹھے ہیں، وہ نہیں گئے، اس کی ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. یہ سامنے کھڑے ہو کر معاملات دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کی تعویل کیے جا رہے ہیں. یہ وہی معاملہ ہے کہ عثمان دے قاتل لبو، حسین دے سامنے کھلوتے ہوں تو اسے اکھا بند کیتی جاندے ہو. ٹھیک ہے نا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو مولا علی سے عثمان غنی کے قاتل مانگتے ہیں، ہم ان سے حسن ابن علی کے قاتل مانگیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دونوں کے قاتل بے نقاب نہیں ہوئے، یہاں تو قاتل موجود ہیں، سامنے کھڑے ہیں. اور یقین کریں کہ جب سازش ہوتی ہے نا، جب کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ کے علاقے میں ایک آپریشن ہوا تھا مسجد کا، نام یاد ہے؟ ٹھیک ہے نا. نہ آپ کو سپاہ سالاروں کے نام یاد ہے، نہ آپ کو آرمی والوں کے نام یاد ہے، نہ آپ کو فوج کے نام یاد ہیں، لیکن بیک اپ پہ جو لیڈر ہے اس کا آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھا تو جاتا نا کہ اس کا روئے رواں کون ہے، اس کا سردار کون ہے، ماسٹر مائنڈ کس کا ہے، یہ معاملہ دیکھا جائے گا نا. نظام کی ہم بات کریں تو ہم معاویہ بن ابی سفیان کا نام لیتے ہیں کہ وہ پہلے بادشاہ ہیں، اس ملوکیت کے نظام کو انہوں نے لانچ کیا ہے، وہاں سے آج تک یہ ریت چلی ہے. اب تو اہل مغرب نے آ کر یہ پارلیمانی نظام متعارف کروایا. تو ان شخصیات کی آپ بات کریں، بھائی سنان بن انس نو کوفے والے ہیں پیسے دیتے ہیں. اچھا چلو کوفہ والوں نے آ کر مار دیا. حیرت کی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر ریڈ زون میں آ کر بندہ مر گیا ہے اور پرائم منسٹر نے پتہ ہی کوئی نہیں، بعد میں پرائم منسٹر کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا، ایکشن بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو اتنی بڑی بات ہے، وہ یہاں اجازت نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کارگل والے معاملے میں آرمی چیف کچھ اور بات کر رہا تھا اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے. یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں نا، تو اس سے معاملات کھلتے ہیں. تو شخصیت پر بات کر لے، مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے لوگ ملوث تھے فزیکلی، آگے تو ایک ہی بندہ جائے گا نا. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں جنگوں کے اندر ہم انکار نہیں کرتے کہ بہت سے صحابہ کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن فتح کا صحرا تو علی کے سر ہے نا. یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ کافر کو مارا علی نے ہے، لیکن باقیوں کی بھی صلاحیتوں کو ہم نوازتے ضرور ہیں. تو یہاں پر بھی مارا ان تین بندوں نے، باقیوں کی بے شرمیاں بھی آپ سامنے رکھیں. ایجنڈا ایک بالکل ایسے ہی ہے، ایک ہی ہے. کوفہ والے ہوں بھائی، اچھا یہی دسیں، حیرانی کی بات ہے، شہباز شریف صاحب لاہوری ہیں، یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے ہیں، تو کیا راول پنڈی ان کا نہیں ہے؟
اسلام آباد ان کا نہیں ہے بھائی، وہ کوفہ ہے کس کے انڈر، وہ شام ہے کس کے انڈر، وہ پورا علاقہ ہے کس کے انڈر؟ حضرت عمر کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرے تو عمر سے پوچھ ہوگی، خون حسین کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، خلاصہ عرض کر دوں، آپ نام بھی چھوڑ دیں، بندے بھی چھوڑ دیں، سیدھی سی بات ہے، علی کی حکومت میں عثمان کا قاتل نہیں ہوا، اور آپ لوگ اتنے بزد ہیں کہ قاتل بے نقاب کیے جائیں۔ آپ کو انسانی جان کی فکر ہے، آپ کو نسبت رسول کی فکر ہے، آپ کو داماد رسول کی فکر ہے، آپ کو امیر المومنین کی فکر ہے، یہ ساری فکریں آپ کو بے چین کر رہی ہیں کہ قاتل دیں، قاتل دیں، قاتل دیں، قاتل دیں۔ علی کی بیعت ہی قاتلوں نے کی ہے، علی کے پاس قاتل ہیں، علی کے گھروں میں قاتل ہیں۔ علی کیوں خاموش ہے؟ ہم بیعت تب کریں گے جب ان کو حکومت ملی تو 6 ماہ بعد حسن ابن علی اور 1 سال بعد حسین ابن علی، 2 قتل ہوئے ہیں حکومتوں کے اندر، اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، یہاں دھیان نہیں جاتا کسی کا۔ ہم تو ایک سوال رکھ رہے ہیں طالب علمانہ کہ علی سے آپ کس اصول پر سوال کریں گے؟ ان کے سامنے قتل ہوا ہے، ان کی حکومت میں قتل ہوا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی اہل مغرب سے ہی پوچھ لیں، آپ بھی سیاست جانتے ہیں کہ ایک گروہ کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور وہ حکومت گر جائے اور اگلی حکومت کی وہ بیعت کر لے تو فتنہ ختم ہو گیا نا۔ مسئلہ تو فتنہ ختم کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا پچھلا جرم خدا کے ہاں معاف ہے یا نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگلی حکومت ان سے ٹکر لے کر اپنے معاملات خراب کر رہی ہے۔ بہت سی چیزوں کو ہم دیکھ کے لیں گے کہ مولا کائنات، اچھا پھر حیرانی کی بات آپ کی اجازت سے، قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا۔ ارے بھائی مجھے یہ بتائیں، جو خارجی ہیں ایک کون؟ یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قاتلین عثمان ہی شیعان علی بن گئے تھے، گروہ میں شامل ہو گئے نا۔ مولا علی کے یعنی کہ سیدنا علی کی حکومت قاتلین عثمان کی مرہون منت ہے، انہوں نے آ کے بیعت کر لی، شیعان علی ہو گئے نا۔ اے تباد خارجی ہو تو چون چون کے مارے یا نہیں موڑ۔ یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مولا علی موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ عثمان کا قتل اس طرح آشکار نہیں ہو رہا، آگے چل کر معاملات دیکھیں گے تو بغاوت تو آشکار ہو گئی ہے نا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ جس کو مرضی پکڑ لیں، بندے یہی ہیں، وہ بھی اسی بات کو مانتے ہیں، یہ سارے ایک ہی ہے، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ ہاں، ہاتھ کس نے لگایا، سر کس نے کاٹا، خنجر کس نے مارا، وہ تو نام موجود ہے نا۔ اصل تو ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ بھئی آپ کسی اور کا نام لے لیں، ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں بندوں سے کیا ہے؟ بینیفیشری کون تھے؟ ہمیں بندوں سے مسئلہ نہیں، آپ ان کو رضی اللہ بنا دیں، ہمیں اس سے کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ سیدنا حسین کے قاتلوں پہ لعنت، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں روایات موجود ہیں یا تاریخی حقائق جس کا کچھ نہ کچھ ساتھ بھی دیتے ہیں، آپ کی کیا رشتہ داری ہے ان سے؟ دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، معاویہ بن ابی سفیان کو چلیں کسی حد تک آپ بچا لیں، ہمارا سیاسی اختلاف ہے، اور ہمارا کیا ہے، کہیں نہ کہیں چلے عہد رسالت کے مسلمان ہیں نا، عہد رسالت کے مسلمان ہیں۔ یزید کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ نہ قرآن کی آیتیں اس کے حق میں، نہ حدیث رسول اس کے حق میں، نہ عام اخلاقی اقدار اس کے حق میں، اور آگے کے تو معاملے ہی خراب ہیں۔ نہیں وہ سب وہ جو ان کے یزید کے چہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار لعنت کیوں کرنی ہے، مسلمان تو تھا نا۔ ہاں تو وہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب وہ پیار دیکھیں ان کا، محبت کا لہجہ چیک کریں۔ قاتلین عثمان بھی مسلمان ہیں، بات بہت دلی تک جا سکتی ہے۔ میں تعصب کی آپ کو ہاں بتا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے نا، ان کو صرف دیکھیں اہل بیت کے معاملے میں سب کچھ ان کو یاد ہے، جب وہاں پر ہم انویسٹیگیشن کریں تو ہم پھر رافضی ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا، وہاں پر عیسائی عورت گریا کر رہی ہے، ان کو یاد نہیں ہے گریا کریں، ان کو یاد دے کہ معاملات کریں۔ اور پھر آپ خلاصہ کلام عرض کر دوں، آج سنیوں کو سب کی بات نہیں کرتا، حسین کی شہادت سن کر بھی رونا نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بغض ہے، آپ تربیت دیکھیں کہ ان کو اس نقصان کی حساسیت کا پتہ نہیں، اور شیعوں کو آپ دیکھ لیں کہ ایسی تربیت ہے کہ آپ صرف حسین ابن علی کے مصائب کا ایک جملہ بولیں تو ابھی فضائل میں ہنس رہے تھے فوراً رونا شروع کر دیں گے۔ ایسا تیار کیا ہے نا ان لوگوں کو، ہمارے یہاں وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم اس بحث میں پڑ کے انہوں بچانا ہے، انہوں بچانا ہے، بھائی حسین نو بچاؤ نا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حسین ابن علی وہاں بے گور و کفن پڑے ہیں، تو انو سنان دی پئی ہوئی ہے، تو انو عمر ابن سعد دی پئی ہوئی ہے،
آپ حسین کو دیکھیں کتنے تیر لگے ہیں، کتنے زخم آئے ہیں، جن جگہوں پر آقا علیہ السلام نے بوسے لیے ہیں وہ جگہ آج زخمی ہے، بھاڑ میں جائیں وہ مارنے والے. ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں. جب حسین کو آپ دیکھیں گے نا تو ایک قاتل کے دل میں بھی آپ کے دل میں رحم نہیں آئے گا اس کے لیے. پھر تو آپ کہیں گے کوئی نہ بھی ہوئے تو اسی پا دینا ہے کہ اتنی خطرناک. اور آپ دیکھیں آپ کے علم میں ہے یعنی 1 مہینے بعد مدینے خبر آئی تھی کہ حسین قتل ہو گئے. یزید نو اگلے دن نہیں پتہ لگ جاتا کہ حسین آ رہے ہیں، ادھر مہینے بعد خبر آئی. تو یہ ایک دردناک چیز ہے، دکھ بھری داستان. اس پر ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں.